اب جی بی اسمبلی نے بہت سارے قوانین بنائے، 80-90 کے قریب ہر اسمبلی الیکٹڈ اسمبلی نے اپنے ٹائم میں 20-30 قوانین بناتے رہے. اب اگر اس کو دیکھا جائے کہ یہ قوانین بنے کیسے ہیں، تو بہت سارے قوانین تو کچھ انٹرسٹ گروپس کی ضرورت تھی، فورس کیا، لابینگ کی، ممبرس کو ایکٹیویٹ کیا، لاس بنے. یہاں پہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایٹ سورس جو ٹیکس کٹتا ہے، مختلف کموڈیٹیز ہم پرچیز کرتے ہیں گلگت مارکیٹ میں، اور اس کے اوپر ٹیکس ہم دے دیتے ہیں. اور بڑا زور لگایا کونسل نے 2009 سے آن ورڈ کہ جی اس ٹیکس کی کیلکولیشن ہو کہ ہم کتنا ٹیکس دیتے ہیں، ایٹ سورس پاکستان کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں، اس کی کیلکولیشن کوئی نہیں کر رہا. اس کے اندر ابھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، بلدیاتی الیکشنز. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بلدیاتی الیکشنز ہوں گے تو کیا گراس روٹ لیول پہ پاور شفٹ ہو جائیں گی ادھر نیچے سطح تک؟ پہلی گورنمنٹ تھی مہدی شاہ صاحب کی گورنمنٹ تھی، پی 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 کی گورنمنٹ تھی. اس میں ہمیں پہلا ٹاسک یہ ملا کہ جی لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2014 اس کی ڈرافٹنگ کو جی بی پی آئی لیڈ کر رہی تھی. تو 3 کانٹیننٹس انہوں نے لیے تھے، ایشیا، افریقہ اور لیٹن امریکہ. تو ایشیا سے ہم 6 لوگ تھے، لیٹن امریکہ سے 6 لوگ تھے، 2 کنٹریز تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل. ناظرین، ہماری شروع دن سے یہ کوشش ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی مختلف شعبہ زندگی کے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ ہم نشست رکھتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس اور ان کا نالج آپ تک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ ہیں الطاف حسین صاحب، جو کہ گلگت بلتستان پالیسی انسٹیٹیوٹ کے سی ای او ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ الطاف صاحب پالیسی میکنگ، پالیسی اس کے اندر ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر انٹرنیشنل اور نیشنل اپنا ایک جو ہے وہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. سب سے پہلے الطاف صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً سر ہمارے ویورز بھی یہ جاننا چاہیں گے آپ کی جو لائف جرنی ہے، تھوڑا سا آپ شیئر کریں. اپنی تعلیمی کیریئر کا آغاز آپ نے کہاں سے کیا سر، پلیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سمر عباس صاحب، آپ نے موقع دیا کہ تھوڑی سی بات کر سکیں لوگوں کے ساتھ اور اپنے بارے میں اور اپنے ادارے کے بارے میں کچھ بتا سکیں. میرا تعلق گلگت سے ہے، جٹیال گاؤں ہوتا تھا، اب تو خیر گاؤں نہیں ہے. میٹرک تک تعلیم گلگت ہائی اسکول کی ہے اور اس کے بعد میں کراچی چلا گیا تھا. کراچی میں کراچی ایف ایس سی کی کراچی یونیورسٹی میں پڑھا. بی آنرس کرنے کے بعد میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں آیا اور اینتھروپولوجی میں نے ایڈمیشن لی. اور یہ کافی پرانی بات ہے، 1988 میں قائد اعظم یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا. اس وقت ہماری فاٹا کے ساتھ ملا کے 1 سیٹ ہوتی تھی ہر ڈپارٹمنٹ میں. تو وہاں سے پھر پڑھا، 2.5 سال 3 سال لگ جاتے ہیں ہمارے اینتھروپولوجی میں خاص طور پہ. تو ایم ایس سی کی. اس کے بعد میرے پاس 2 آپشنس تھے کہ یا تو گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کروں. ایک آدھ جاب میں نے اپلائی بھی کی اور ایف پی ایس سی سے ایک دفعہ مجھے آفر لیٹر بھی آ گیا. لیکن پھر سوچا کہ جی بہتر ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ سا فیلڈ پہ چلا جائے. تو پھر اس وقت نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس جو این جی اوز آج کہتے ہیں، وہ ان کی جابس تھوڑی سی گلیمرس ٹائپ کی جابس ہوتی تھی. تو میں نے اے کے ڈی این کا ایک ادارہ تھا خان ہیلتھ سروس، اس کو جوائن کیا ایز این اینتھروپولوجسٹ اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ. تو انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس وقت گلگت بلتستان سے میں پہلا اینتھروپولوجسٹ تھا اور اینتھروپولوجی جو سبجیکٹ تھا وہ پاکستان میں صرف قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا تھا. تو یہ میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ کیونکہ میں لوکل تھا تو مجھے وہاں پہ جاب مل گئی اینتھروپولوجی کی، اور میرے ساتھ کوئی 3 اور اینتھروپولوجسٹ انہوں نے ہائر کیے.
جی اور ایک اسلام آباد کی کوئی خاتون کی، تو ہم 4 لوگوں کی تھی. زبردست. ریسرچ پروجیکٹ تھا بیسکلی 5 سال کے لیے، اور اس کے فیلڈ پورے گلگت بلتستان ہمارا فیلڈ تھا. تو اس کام کے دوران اللہ کا کرم تھا اور مجھے ایک اپرچونٹی ملی ہالینڈ کی ٹریننگ کی، اور وہ ایک ایسی یونیک قسم کی ٹریننگ ڈیزائن ہوئی تھی. یہ کوئی 4 سال کی ٹریننگ تھی، آن جاب ٹریننگ اس کو کہتے تھے. اور اس ٹریننگ میں نیدرلینڈ سے جو ادارہ تھا وہ کوئی 18 لوگوں کو، پورے گلوبلی 18 لوگوں کو ٹرین کرنا تھا پارٹیسپیٹری اپروچز اپلائی کرنے میں ڈیولپمنٹ کے اندر. تو 3 کانٹیننٹس انہوں نے لیے تھے، ایشیا، افریقہ اور لیٹن امریکہ. تو ایشیا سے ہم 6 لوگ تھے، لیٹن امریکہ سے 6 لوگ تھے، 2 کنٹریز تھی. ایشیا سے پاکستان اور نیپال تھا، لیٹن امریکہ سے کولمبیا اور گوٹمالا تھا، پھر افریقہ سے کینیا اور کیمرون تھا، ان سے 6 تھے. ٹوٹل 18 لوگوں کو انہوں نے 4 سال کی آن جاب ٹریننگ میں پارٹیسپیٹری ریسرچ اور پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ میں ٹرین کیا. تو یہ ایک میری انیشل ٹریننگ تھی. اور اس کے بعد پھر میں اسلام آباد چلا گیا. AKDN کی جاب کے بعد وہ پروجیکٹ اینڈ ہو گیا. 5 سال میں نے جاب کی اور 1-2 سال وہاں کام کیا. اب لاہور اور دوسرے شہروں کی طرف میں جاتا رہا. پھر دوبارہ میں گلگت بلتستان آیا. ایک نیا پروجیکٹ ایک یونیک اپروچ کے ساتھ شروع ہوا تھا، ماؤنٹین ایریاز کنزروینسی پروجیکٹ، جس میں IUCN، WWF اور GB گورنمنٹ تینوں امپلیمنٹ کر رہے تھے. یہ کنزرویشن پہ تھا، ایکو سسٹمز کو کنزرو کرنے پہ تھا. تو وہاں میں اس کے ساتھ 5 سال رہا اس پروجیکٹ کے ساتھ. وہ پروجیکٹ اینڈ ہو گیا. پھر میں اسلام آباد رہا اور وہاں سے پھر میں NDMA میں بھی کام کرتا رہا. پھر UN کے اسائنمنٹس پہ میں افغانستان میں بھی کرتا رہا کام. پھر WHO کے ایک اسائنمنٹ پہ میں ایجپٹ میں کام کرتا رہا. پھر WHO کے ہی ایک اسائنمنٹ میں ساؤدرن سوڈان کی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتا رہا. پھر پاکستان میں واپس اسلام آباد بیسڈ میں تھا تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ میں دیامر بشاہ ڈیم کی ڈیو ڈیلیجنس کے لیے آیا. پہلا ڈیو ڈیلیجنس تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے. پھر USAID کا ایک پروجیکٹ آیا دیامر بشاہ ڈیم میں. اس میں انڈیجنس کمیونٹیز کے اوپر دیامر بشاہ ڈیم میں نے کام کیا. تو اس طرح کے بہت سارے جو میرے ڈیولپمنٹ UN کے ریسرچ کے ایکسپیرینسز کے ساتھ ساتھ پھر 2010 کی بات ہے، ہم نے گلگت بلتستان پالیسی انسٹیٹیوٹ بنائی. اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی گلگت بلتستان پالیسی انسٹیٹیوٹ بنانے کی بھی، اور وہ اس میں آہستہ آہستہ کام کرتے رہے. تو آج کل میں فل ٹائم گلگت بلتستان پالیسی انسٹیٹیوٹ کو دیتا ہوں. زبردست. اچھا سر، یہ گلگت بلتستان پالیسی انسٹیٹیوٹ جو آپ نے بنایا، بیسک مقصد پالیسیز بنانے کے حوالے سے، گلگت بلتستان جو اسمبلی ہے اس میں لیجسلیشن کے حوالے سے آپ نے بڑا کام کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر جو گورننس سسٹم ہے اس پہ آپ نے کیا انپٹ دیا اور اس پہ کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، گلگت بلتستان پالیسی انسٹیٹیوٹ کو بنانے کا ایک مقصد یہ تھا، جب ریفارمز آرڈر 2009 آیا تو اس میں چونکہ ایک پروونشل گورنمنٹ کا سیٹ اپ ملا تھا گلگت بلتستان کو، اور اس وقت ہم کچھ دوستوں نے جو ہم اس وقت اسلام آباد بیس تھے، مختلف UN اور ادر آرگنائزیشن میں کام کر رہے تھے، ہم نے یہ ادارہ بنایا. اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہماری اسمبلی ہے گلگت بلتستان اسمبلی، اس کو ہم ٹیکنیکل سپورٹ دیں لیجسلیشن میں تاکہ لوگوں کے مفاد کے قوانین بن سکیں. دوسرا مقصد اس ادارے کا یہ تھا کہ GB گورنمنٹ کو سپورٹ پرووائڈ کریں پالیسیز کی فارمولیشن میں، اور وہ پالیسیز کی فارمولیشن جو ہوگی اس کے لیے ہم اپلائیڈ ریسرچ فیلڈ میں کرنا چاہتے تھے. ایویڈنس بیس پالیسیز کہتے ہیں. تو یہ 3 مقاصد کے لیے گلگت بلتستان پالیسی انسٹیٹیوٹ بنی تھی. اور بیچ میں ہماری گلگت بلتستان اسمبلی کے ساتھ ایک MOU بھی سائن ہوا جوائنٹ کام کرنے کا. تو پہلی گورنمنٹ تھی مہدی شاہ صاحب کی گورنمنٹ تھی، PPP کی گورنمنٹ تھی.
اس میں ہمیں پہلا ٹاسک یہ ملا کہ جی لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2014 اس کی ڈرافٹنگ کو جی بی پی آئی لیڈ کر رہی تھی. سلیکٹ کمیٹی تھی اسمبلی کی اس کے ساتھ بیٹھ کے, اور وہ بڑا انٹرسٹنگ اسائنمنٹ تھا ہمارے لیے. ایک تو سلیکٹ کمیٹی میں سارے 10 ڈسٹرکٹس کے الیکٹڈ ممبرس تھے, جس میں منسٹرز بھی تھے اور عام ممبرس بھی تھے, تو 10 ڈسٹرکٹ کی ریپرزنٹیشن تھی. دوسرا اس میں ہم نے پارٹیسپیٹری لیجسلیشن کا میتھڈ ٹرائی کیا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی ڈیسیجن وہ سلیکٹ کمیٹی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے لیتی تھی اس کو ہم لے کے آتے تھے پبلک میں کہ 8-10 ڈیسیجن اس قانون کے بارے میں وہ لینا چاہتے ہیں, اور وہ ہم کنسلٹ کرتے تھے پولیٹیکل پارٹیز اور سول سوسائٹی کی ورکشاپس کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ, اور جتنے بھی فورمز ہیں جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے ساتھ وہ ڈیسیجن شیئر کرتے تھے. وہ اپنا فیڈ بیک دیتے تھے کہ یہ ڈیسیجن ویلڈ ہیں, لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں, یا ان میں کوئی ایشوز ہیں. ان کا فیڈ بیک لیتے تھے, واپس وہی فیڈ بیک لے کے ہم سلیکٹ کمیٹی کی میٹنگز میں جاتے تھے. وہاں پھر ڈیبیٹس ہوتی تھی. بہت سارے جو ڈیسیجن انہوں نے لیجسلیشن میں لیے تھے, ان کنسلٹیشنز کے بعد کچھ ڈیسیجنز اس سلیکٹ کمیٹی نے واپس لیے, کچھ ریفائن ہو گئے. بلتستان, گلگت اور یہ سارے ڈویژنس پہ ہم کنسلٹیشنز کرتے تھے, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی, سول سوسائٹی کے ساتھ بھی, میڈیا کے ساتھ بھی, اور لائرز کی جو فورمز ہیں ان کے ساتھ بھی. تو یہ ایک پارٹیسپیٹری پروسیس تھا, اور جا کے 2014 کا جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے وہ اسمبلی سے پاس ہو گیا. لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اتنا اچھا ایکٹ بنا ہے کہ اس پہ بہت پہلے الیکشنز ہونے چاہیے تھے لوکل گورنمنٹ کے, کیونکہ وہ ایکٹ یہ 18 امینڈمنٹ کے اندر 2010 میں جو ڈیولوشن ہوا تھا فائنینشیل, پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو پاورز, پروونسز کو ڈائریکٹ کیا گیا تھا کہ جی آپ یہ پاورز لوکل گورنمنٹ کو 3rd ٹیئر کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ڈیوالو کر لیں. اور وہ ڈیولوشن ہم نے اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2014 میں کی تھی, جس کی وجہ سے بہت سارے پاورز جو تھے وہ نچلی سطح پہ جانے تھے. تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے الیکشنز نہیں کرائے گئے. اور ابھی ریسنٹلی اس گورنمنٹ نے وہ 2014 کا جو ایکٹ تھا اس کو نافذ کیا ہے, اور اس کے اوپر الیکشنز کرانے کی الیکشن کمیشن کو انہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے. زبردست. اچھا ایک چیز سر, یہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2014 آپ نے جو بنایا, اس کے اندر ابھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, بلدیاتی الیکشنز. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بلدیاتی الیکشنز ہوں گے تو کیا گراس روٹ لیول پہ پاور شفٹ ہو جائیں گی ادھر نیچے سطح تک؟ بالکل ہو جائیں گی, کیونکہ جب آپ کا لا بن جاتا ہے ٹھیک, تو کسی بھی لا کا ایک دفعہ وہ اسمبلی سے پاس ہوتا ہے اور گورنر سے اسینٹ ہوتا ہے تو وہ قانون بن گیا, اور وہ پھر اس ٹیریٹری کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. تو اس کے اندر جتنے بھی پروویژنس ہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر وہ اپلائی ہوں گے, اور اس میں یقیناً ڈیولوشن ہے, ڈسٹرکٹ لیول کے جو یونین سطح پہ, کاؤنسلس ہیں وہ امپاورڈ ہیں. اور اس میں 2-3 بنیادی چیزیں ہیں جو بڑی, میں آپ کو بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں لیکن بڑی چیزیں یہ ہیں. ایک تو لوکل کاؤنسل بورڈ بنا ہے اس کے اندر جو ابھی کام بھی کر رہا ہے. اس میں جتنے لوکل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کے لیے سروس سٹرکچر اس بورڈ کے اندر ہے, ان کے لیے بینیفٹس ہیں, ان کے بہت ساری چیزیں, ان کے سروس میٹرز کو وہ بورڈ ڈیل کرتا ہے. پھر اس ایکٹ کے اندر ایک لوکل گورنمنٹ کوآرڈینیشن کمیشن ہے. اس کمیشن کا کام یہ کہ جتنے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنیں گی یا جتنے ڈسٹرکٹ کاؤنسلس ہوں گی ان ڈسٹرکٹ کے درمیان کوآرڈینیشن کو وہ انشور کرے گی, اور ان کی پرفارمنس بیس پہ, ہر ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی پرفارمنس بیس پہ جی بی گورنمنٹ کے لیے بجٹ, جی بی اسمبلی کے لیے بجٹ پروپوز کرے گی کہ کس ڈسٹرکٹ کو کتنا دینا چاہیے. اور پھر جی بی فائنانس کمیشن ایک اسٹیبلش کیا ہے اس ایکٹ کے اندر, جس کا کام یہ ہوگا کہ جی لوکل گورنمنٹ کو ایک انڈیپینڈنٹ بجٹ ایلوکیٹ ہوگا ہر سال. جو جی بی گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے, جی بی کا جو بجٹ ہے اس کے اندر لوکل گورنمنٹ کا الگ سے بجٹ ہوگا,
اور اس کے ایک الگ ڈسٹریبیوشن کا میکانزم ہوگا. زبردست. اچھا گلگت بلتستان کے اندر سر آپ کیا سمجھتے ہیں، گلگت بلتستان جو ہماری اسمبلی ہے اس نے ابھی تک تقریباً سینکڑوں جو ہے وہ لیجسلیشن کی ہے مختلف ٹاپکس کے اوپر، ایشوز کے اوپر، تو کیا اس سے پبلک کے ایشوز حل ہو گئے ہیں یا جو پالیسی بنایا ہے اس پہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے؟ اس پہ آپ ایس ایکسپرٹ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہمیں بھی جی بی پی آئی کو کوئی 14 سال ہو گئے. ٹھیک. ہماری بھی بڑی کوششیں رہی، لیکن بہت سارے مسائل بھی ہیں اس کے اندر. اب جی بی اسمبلی نے بہت سارے قوانین بنائے، 80-90 کے قریب. ہر اسمبلی الیکٹڈ اسمبلی نے اپنے ٹائم میں 20-30 قوانین بناتے رہے. اب اگر اس کو دیکھا جائے کہ یہ قوانین بنے کیسے ہیں، تو بہت سارے قوانین تو کچھ انٹرسٹ گروپس کی ضرورت تھی، فورس کیا، لابینگ کی، ممبرس کو ایکٹیویٹ کیا، لاس بنے. کچھ کوئی بنیادی اسٹرکچر چیزیں بہتر کرنے کے قوانین بنے ہیں، اور کچھ قوانین ایسے ہیں جو نان ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یا انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کے اوپر جی بی اسمبلی نے بنائے ہیں. اگر کہا جائے کہ جی عام آدمی کے مفاد کے لیے کتنے قوانین بنے، تو شاید وہ بہت تھوڑے سے ہیں. یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنا تھا، ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے 2014 سے اب تک. تو اس کی سٹیٹس یہ ہے، ہم نے رولز بھی بنا کے دیے ہیں گورنمنٹ کو، اس کے باوجود امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. دوسرا یہ کہ جتنے قوانین بنے ہیں وہ بنے ہیں، بہت سارے قوانین ہیں ان کے رولز نہیں بنے ہیں. رولز کے بغیر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے ہیں. اور رولز اگر بن بھی جاتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا پالیسیز، بہت ساری پالیسیز بنی ہوئی ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس فائنانسز کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس جو بجٹ آتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ایک سنگل لائن بجٹ ہے، گرانٹ پہ ہم چلتے ہیں. اور یہاں پہ جو پروسیجر ہے بجٹنگ کا، وہ موسٹ آف دا ٹائم وہ انکریمنٹل بیس بجٹنگ ہوتی ہے. جتنے ایگزسٹنگ ہیڈس ہیں اس میں ایک انکریز ڈال کے وہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. بہت کم پریورٹیز کو ایڈریس کیا گیا ہے. تو جب تک ایک بجٹ لوکلی جنریٹ نہیں ہوتا ہو، جب تک یہاں پہ ہماری اسمبلی کے اندر بجٹ آتا ہے تو ان کی بہت زیادہ ڈیبیٹس نہیں ہوتی ہوں، اپنی پریورٹیز فکس نہیں ہوتی ہوں، تو یہ پالیسیز، یہ نئے لاز اور یہ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز، اس کے لیے فائنانسز ایلوکیٹ نہیں ہوتے ہیں. جب فائنانسز ایلوکیٹ نہیں ہوتے ہیں، جب اس کے اسٹرکچرز بنتے نہیں ہیں، تو پھر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ شیلف میں ہی پڑے رہتے ہیں. اچھا یہ جو فائنینشیل ڈیفیسٹ ہے یا جو گیپ آ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس ایکسپرٹ گلگت بلتستان کے اندر ہم گلگت بلتستان کو فائنینشلی امپاور کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ لائک ہمارے پاس ریسورسز سے ان کا یوٹیلائزیشن کریں یا کوئی NFC میں ہم اپنا شیئر مانگیں وفاق سے، آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں ان چیزوں پہ تو بہت سارے ڈیبیٹس ہوتے رہے کہ NFC کا جو میکانزم ہے ڈسٹریبیوشن کا، وہ پروونسز کے لیے ہیں اور پروونسز ٹیکس پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے NFC سے، کچھ پروونسز کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. اور آزاد کشمیر کا ایک ماڈل ہے. آزاد کشمیر کے جتنے ٹیکسز وہاں کٹ جاتے ہیں اس کی ایک پراپر کیلکولیشن ہوتی ہے اور وہ آزاد کشمیر کو دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کے ٹیکسز چلے جاتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایٹ سورس جو ٹیکس کٹتا ہے، مختلف کموڈیٹیز ہم پرچیز کرتے ہیں گلگت مارکیٹ میں، اور اس کے اوپر ٹیکس ہم دے دیتے ہیں. اور بڑا زور لگایا کونسل نے 2009 سے آن ورڈ کہ جی اس ٹیکس کی کیلکولیشن ہو کہ ہم کتنا ٹیکس دیتے ہیں، ایٹ سورس پاکستان کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں، اس کی کیلکولیشن کوئی نہیں کر رہا. اگر اس کی کیلکولیشن ہوتی، اس کا ایک اماؤنٹ فائنل ہوتا، تو شاید جی بی کے لیے ریسورسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن وہ کیلکولیشنز ون اور دا ادر ریزنس، وہ ٹیکس کیلکولیٹ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ہم پے کر رہے ہیں. ہم ٹورسٹ بھی بہت آتے ہیں یہاں، اسپینڈنگز کرتے ہیں، پرچیزز کرتے ہیں، پھر بھی ٹیکس جاتا ہے، لیکن وہ ٹیکس کیلکولیٹ نہیں ہوتا. تو ہمیں ڈپینڈنٹ رکھا گیا فائنینشیل اس پہ. مجھے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی یہاں پہ، اگر ہمیں ایک چپراسی بھی پرماننٹ بیسس پہ بھرتی کرنا ہو
تو اس کی پوسٹ کریشن کے لیے فیڈریشن کو ریکویسٹ بھیجنی پڑتی ہے. جب تک وہ کریٹ نہیں کرے آپ پرماننٹ بھرتی نہیں کر سکتے اس کی, کیونکہ آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں. جب آپ پوسٹ کریٹ کرتے ہیں کسی کو پرماننٹ ریگولرلی اس کو ہائر کرتے ہیں, تو آپ کے اوپر فائنینشیل آبلیگیشنس ہوتی ہیں, اور وہ فائنینشیل آبلیگیشنس کے لیے آپ کو فیڈریشن یا فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول لینا پڑتا ہے. تو فائنینشلی جی بی گورنمنٹ اتنی باؤنڈ ہے کہ یہ چاہتی تو ہے, پالیسیز بھی اچھی بن رہی ہیں, لاز بھی اچھے بن رہے ہیں, کچھ اچھے کام بھی کرنا چاہتی ہیں, لیکن ان کاموں کے لیے ان کو جو فائنانسز کی ضرورت ہے وہ پھر فیڈریشن کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے پڑتے ہیں, اور اس نیگوشیشن میں اگر ان کو مل جاتا ہے تو وہ کام ہوتے ہیں. اگر اس نیگوشیشن میں وہ فیڈریشن سے وہ ریسورس فائنینشیل ریسورس نہیں لے سکتے ہیں تو وہ کام نہیں ہو سکتے, وہ ڈاکومنٹس کی شکل میں پڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. اگرچہ سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. لاسٹ میں آپ سے ایک میسیج دیں گے کہ آپ گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کریں گے, پبلک کو کیا سجیسٹ کریں گے, مطلب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہمارے پاس رچ ریسورسز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے آپ ایسا ایکسپرٹ آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر کیا میسیج دیں گے پبلک کو؟ دیکھیے, گورنمنٹ کے لیے تو یہی ہے, گورنمنٹ سے مراد جی بی کیبنٹ ہے, انکلوڈنگ چیف منسٹر, سی ایم اور اس کی کیبنٹ ہے جس کو ہم گورنمنٹ کہتے ہیں. باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں, سیکرٹریز ہیں, یا جو بیوروکریسی ہے وہ امپلیمنٹنگ آرمس ہیں گورنمنٹ کے. ڈیسیجن میکنگ تو جی بی گورنمنٹ نے کرنی ہے. جب بھی کوئی ڈیسیجن جی بی گورنمنٹ کرے گی تو ضرور اس میں پبلک اوپینین, پبلک پارٹیسپیشن کو انشور کریں, کیونکہ وہ فیصلے سازی میں جب تک عوام کو شامل نہیں کیا جائے گا, ڈیسیجن عوام کے فائدے کے شاید اتنے فائدے کے نہ ہوں جتنا ہونا چاہیے. ایک دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز جو اسمبلیز میں اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جن کا رول ہی گورنمنٹ کو اوور سائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب تک اسٹینڈنگ کمیٹیز گورنمنٹ کے اوپر اوور سائٹ کے لیے ایکٹیو نہیں ہوں گی, آپ آج کل بہت ساری باتیں کرپشن, نیپوٹزم اور اس کی چل رہی ہیں, ریسورس کے مس یوز کی چل رہی ہیں, وہ نہیں رکے گا. جب یہ چیزیں نہیں رکیں گی, جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, تو پھر جس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا پاور میں آنے کے بعد. تو جی بی گورنمنٹ کو چاہیے ایک تو ڈیسیجن میکنگ میں پبلک کو شامل کریں, اوپن کریں, ٹرانسپیرنٹ ڈیسیجن لیں. دوسرا اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو ایکٹیو ہونا پڑے گا, ویجیلنٹ ہونا پڑے گا, تاکہ وہ جو ریسورسز عوام کے لیے ہیں وہ عوام تک پہنچ جائیں. آن دا ادر سائڈ پبلک کے لیے میرا میسج یہ ہے, پبلک کی بھی ایک میرا میسج تو یہ ہے کہ ایک تو جہاں جہاں گورنمنٹ کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے, ہماری یوتھ یا ہمارے جو ادر ریپرزنٹیٹیو ہیں, سول سوسائٹی ہے, ان کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے اور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ڈیسیجن میکنگ میں, تاکہ وہ ڈیسیجنس بہتر ہو سکیں. دوسرا, جو گورنمنٹ ڈیسیجنس لیتی ہے, امپلیمنٹیشن کرتی ہے بہت سارے پروگرامز کی, تو وہاں بیٹھ کے ان کو دیکھیں کہ وہ جو ایگریڈ ڈیسیجنس لیے گئے ہیں اس کے مطابق امپلیمنٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. اگر نہیں ہو رہے ہیں تو جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان کے پاس اپنے جو شکایات ہوں گی وہ جمع کرائیں, ٹائملی اور طریقے سے جمع کرائیں, تاکہ اس پہ ایکشن لیا جائے گا, تاکہ جو ریسورسز گورنمنٹ کے ہیں وہ پبلک تک پہنچ سکے. لیکن ایک ریکویسٹ میری, میں سوشل میڈیا بھی دیکھ رہا ہوں, میں اپنے یوتھ کو بھی دیکھ رہا ہوں, بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. دیکھیں, کہیں پہ بھی کوئی ون وے ٹریفک نہیں چلتی ہے. اگر آپ اپنے رائٹس مانگتے ہیں, اپنے آپ کو انٹائٹل بناتے ہیں کہ جی مجھے یہ میرے حقوق ہیں, یہ مجھے ملنے چاہیے, تو جب آپ حقوق لیتے ہیں یا مانگتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی آتی ہے. کہیں پہ بھی رسپانسبلٹی کے بغیر رائٹس نہیں دیے جاتے ہیں. جہاں کہیں رائٹ دیے جاتے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی بھی آتی ہے کہ آپ رسپانسبلی اپنے رائٹس کا ایکسرسائز کریں. تو پبلک کے لیے میری ریکویسٹ یہ ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا یوتھ یوز کر رہا ہے یا جو لوگ یوز کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی رسپانسبل ایٹیٹیوڈ دکھائیں, پڑھے لکھے لوگوں کی طرح وہ بات کریں, اور اپنی ہسٹری کو ضرور پڑھیں.
بکس ضرور پڑھیں، انفارمیشن ضرور لیں، پھر جا کے اپنا جو کنسٹرکٹیو کمنٹ بنتا ہے، کنسٹرکٹیو سپورٹ جو ہوتی ہے وہ ہو۔ اگر کرٹسزم برائے کرٹسزم ایک دوسرے کو برا بلا کہنا ہو تو پھر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ ہم سب کو مل کے ٹھیک کرنا ہے۔ تو پبلک کا یہ ایک رول بنتا ہے کہ وہ کنسٹرکٹیو کرٹسزم بالکل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں اس پہ بھی غور کریں اور ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت بہت شکریہ الطاف حسین صاحب۔ ناظرین، آپ پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، لیکن لاسٹ میں اس میسج کے ساتھ یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے بہتر مفاد عامہ میں پالیسیز بنائیں، اس پہ امپلیمنٹ کرے، اور عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر چیز میں حکومت کا انتظار نہیں کرے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔